لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کیف الورا مصباح الظلم وجود والکرم واللہ واسمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود مطلوبہ والمطلوب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھ دیں محمد تمام مومنین کی بارگاہ میں حرف التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں. مومنین کے نام مرحومین کے نام سید صادق حسین ابن عباس حسین بنت فاطمہ بنت تیغ علی عباس حسین ابن نوازش حسین منیر فاطمہ بنت عطا حسین ہاشم رضا زیدی ابن انصار رضا زیدی. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ برادران ایمان، بزرگان ملت، ماتمداران شہزادی کونین، دیکھیے ماشاءاللہ مسلسل لگاتار ایام فاطمیہ کے عنوان سے آپ لوگ مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اوراق کو الٹیں اور ماضی کی طرف جائیں تو میں نہیں کہتا کہ 30 سال پہلے جائیے، 40 سال پہلے جائیے یا 25 سال پہلے جائیے، اگر 10 سال پہلے بھی چلے جائیے تو آج جو ایام فاطمیہ کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ قائم ہے، 10 سال پہلے ایسا کوئی ماحول ہی نہیں تھا، 10 سے 12 سال پہلے، لیکن یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایام فاطمیہ شہر شہر، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، ہر طرف ماشاءاللہ جلوس بھی نکلتا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے چاہا تو یہ ایام فاطمیہ ہو رہے ہیں، ہم نے یہ چاہ لیا تو یہ ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری اور آپ کی طاقت کے دم پر یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. آپ کا جواب یہی آئے گا نہیں. بھئی ہماری حیثیت اور ہماری طاقت اور ہماری بساط کیا ہے کہ ہم شہزادی کے کام میں یہ انعقاد کر لیں اور یہ فرش ماتم بچھا لیں؟ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی طاقت کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بیچ میں کوئی اور طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی طاقت کا نام نہیں ہے. اچھا وہ طاقت ہے کون سی کہ جس کی وجہ سے یہ ایام ہو رہے ہیں؟ یہ طاقت وہی پردے کے پیچھے والی طاقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردے والے نے چاہا کہ جس طریقے سے
محرم میں امام حسین کا قاتل بے نقاب کیا گیا، ویسے ہی شہزادی کا قاتل بے نقاب کیا جائے. ایک تلوار پڑھے مل جل کر محمد اچھا، جو میں نے تلاوت کی ہے حدیث کی، یہ میں نے بطور برکت کلام کی ہے، کیونکہ شہزادی کا ذکر ہے اور شہزادی کے ہی عنوان پر بات ہونی ہے. اچھا، وہ حدیث بھی اتنی مشہور و معروف ہے، ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے خیمے کے لوگ ہیں ان کو لگے کہ پیغمبر نے جو یہ بات کہی ہے، جو یہ حدیث کہی ہے کہ شہزادی میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو ان کو لگا کہ نارمل جیسے بہت ساری باتیں کہیں، کیا یہ وہ بات ہے؟ نہیں، عام بات نہیں ہے. اصل میں پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم فاطمہ کو معمولی نہ سمجھ لینا، نارمل بیٹی نہ سمجھ لینا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. اب دیکھیے، کوشش ابھی تک جہاں پہ بھی آپ لوگ ایام فاطمیہ کی مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ذاکر، خطیب، شاعر جو بھی ہے وہ شہزادی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کوئی مقصد بھی نہیں ہے. ایام فاطمیہ ان کی مجلس میں آنے کے بعد خطیب یا ذاکر کوئی دوسرے موضوع پہ جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے سوائے شہزادی فاطمہ کے. ایک صلوات بلند ترین اور بلند تو شہزادی کے ہی عنوان پر جتنی بھی دیکھ لوں شہزادی کے ہی عنوان سے انشاءاللہ بات ہوگی. اچھا، ہمارے یہاں آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو بھی کام ہوتا ہے اس میں حدیث و قصہ کی تلاوت ہوتی ہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں خوشی ہو، شہزادی کی حدیث و قصہ. ہمارے یہاں نیا مکان بنے، شہزادی کی حدیث و قصہ کی تلاوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں دکان نہیں کھولی جائے، حدیث و قصہ کی تلاوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی نیا کاروبار شروع کیا جائے، حدیث و قصہ کی تلاوت ہوتی ہے. اصل میں حدیث و قصہ ہے کیا؟ دیکھیے، حدیث و قصہ ہمارے گھروں کی زینت ہے، ہمارے گھروں کی برکت ہے، ہمارے گھروں کی طہارت ہے اور ہمارے گھروں کی سعادت ہے. ہمارے یہاں حفاظت کا جو سامان ہوتا ہے وہ اسی حدیث و قصہ سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے وہ اسی حدیث و قصہ سے ہوتا ہے. ایک جملہ کہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں اور بات پوری طریقے سے روا دوا ہو جائے. ہمارے یہاں کوئی کام بغیر حدیث و قصہ کے نہیں ہوتا. جملہ سنیے، ہمارے یہاں کوئی کام بغیر حدیث و قصہ کے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں نسلوں کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے. ارے بڑا خوبصورت جملہ تھا بھائی. نکاح کے سیزے بعد میں پڑھے جاتے، حدیث قصہ کی تلاوت پہلے نکاح بعد میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن حدیث قصہ شہزادی کی یہ پہلے تلاوت ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو بھی نظام چل رہا ہے اس میں ہر مقام پہ حدیث قصہ شامل ہے. اور یہ حدیث قصہ پہچانی کس سے نام سے جاتی ہے بھائی؟ مرکز تعارف بنایا بھی گیا ابھی تو. اچھا، یہ کیوں میں نے بات کہہ دی کہ نکاح سے پہلے، شیوے سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ میں نے کیوں کہا؟ جملہ سنیے. اصل میں اس لیے تلاوت کی جاتی ہے تاکہ فطرت میں شعور طہارت پیدا ہو جائے. بڑا خوبصورت جملہ تھا بھائی، آپ وہاں تک چلے جاتے. تاکہ نسلوں کی شروعات جو ہو رہی ہے وہ حدیث قصہ کی بنیاد پر ہوگی، یہاں سے شروعات ہوگی تاکہ نسلوں کی ابتدا میں طہارت آ جائے، پاکیزگی آ جائے، تاکہ فطرت میں شعور طہارت پیدا ہو جائے. اب شہزادی، یہ میں نے حدیث قصے کی بات ایسے نہیں کہ فالتو میں نے چھوڑ دی، کیونکہ عنوان کو شہزادی فاطمہ بنانا ہے اور شہزادی فاطمہ ہی عنوان ہے. اس میں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، وہ کون ہے؟ شہزادی فاطمہ. اس میں ایک رخ اور ایک حصہ ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے اور بڑا خوبصورت ہے. وہ کیا ہے؟ جب پوچھنے والے نے کہہ دیا کہ یا رب ومن تحت الکسا، بھائی یہ تو ہم لوگ بچپنے سے سنتے چلے آئے کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ متوجہ رہیے گا انشاءاللہ. پروردگار
चादर के नीचे कौन है? जवाब क्या दिया गया? क्या जवाब दिया गया भाई? हमारे बुजुर्ग जानते, नौजवान छोटे भाई, क्या जवाब दिया गया? हुम फातिमतो अबूहा वबालुहा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सुनिए चल, अच्छा आप मुझे ये बताइए, हजारों मर्तबा हम लोगों ने इस उन्वान पर बातें सुनी। क्या वो बात सुनी? वो ये सुनी कि शहजादी को मरकज से तारुफ बनाया गया, यानी वहां यह बताया गया कि चादर के नीचे कौन है, तो जवाब में दिया गया कि शहजादी फातिमा के बाबा हैं, शहजादी फातिमा के शौहर हैं, शहजादी फातिमा के बच्चे हैं, बेटे हैं, यही है ना। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा जो दुनिया में देखा वो क्या देखा कि जब तारुफ कराया गया तो तारुफ क्या कराया जाता है? बड़े और छोटे के बीच में हमेशा छोटे का तारुफ कराया जाता है बड़े से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बात को पहचानवा दिया गया हो कि ये इनका। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बहुत ही बड़ी कामयाबी और बहुत ही बड़ी मंजिलत और होता, वो बहुत कंडीशन और रेयर होता है, वरना आमतौर पे क्या होता है कि हमेशा छोटे को पहचानवाया जाता है बड़े से। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं, अब आप मुझे ये बताइए कि शहजादी फातिमा क्या वहां पर सबसे बड़ी है चादर के अंदर? भाई शहजादी के अलावा वहां पर एक बड़ी जात और कौन है? पैगंबर, उनके बाबा, और मौला कायनात उनके शौहर। तो आप ये बताइए, अगर पहचान, देखिए मुतवज्जो हो कि हमारे नौजवान सुने, इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जुमले और लफ्जों के ऊपर नहीं होती हैं, उनको अगर समझाया नहीं जाएगा तो वो फिर रवा दबा हो जाएगी। फिर ये होगा कि ठीक है, आपका काम था जैसे मजलिस में, हमारा काम था सुनना। सलवा अकबर मोहम्मद वाले। इसलिए कुछ चीजों को बड़ा समझाना पड़ता है। तो तारुफ ये कराया गया कि शहजादी फातिमा है, उनके बाबा हैं और उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं। आमतौर पर दुनिया सवाल ये करती है, दुनिया ये जानना चाहती है कि भाई होना ये चाहिए था कि वहां जब तारुफ कराया जाता तो ये कह के कराया जाता कि पैगंबर है, सरदार मदीना, ताजदार मदीना है, और उनकी बेटी है और उनके नवासे हैं और उनके दामाद, उनके भाई हैं। या तारुफ अगर कराना था तो तारुफ ये कह के करा देते कि मौलाए कायनात है, उनकी ज़ौजा है, उनके बच्चे हैं और उनके ससुर हैं, उनके भाई हैं, या उनके आका है। कोई भी तारुफ हो सकता था। अब यहां पे सवाल एक बीच में अपने आप में चमक रहा है, जो सवाल यह है कि शहजादी के नाम से ही क्यों तारुफ कराया गया जब दो बड़े मौजूद थे? उनके बाबा भी मौजूद है और उनके शौहर भी मौजूद है। अब मुतवज्जो होकर सुनिएगा, देखिए होता क्या है, कभी कभी पूरी तवज्जो, हो सकता है आप लोगों को लगे समझाने वाली मजलिसों में कभी कभी क्या होता है, नौजवानों को लगता है कि बोरियत वाला मैटर आ रहा है, लेकिन खुदा की कसम एक बड़ा अजीम पैगाम छुपा हुआ है और बड़ा खूबसूरत पैगाम छुपा हुआ है इसके अंदर। शहजादी को मरकज़े तारुफ बनाया क्यों गया? क्यों कहा गया कि खाली फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है और उनके बच्चे हैं? अब वो जुमला सुनिए। असल में होता यह कि कुछ रिश्ते वो होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाप और बेटे का रिश्ता क्या है? बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो डायरेक्ट है, लेकिन दादा और पोते का रिश्ता क्या है? इनडायरेक्ट हो ना। मियां और बीवी का रिश्ता क्या है? डायरेक्ट। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये ससुर है और ये बहू है तो वो इनडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि बीच में बेटा आ रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये, खुदा की कसम यकीन मानिए जो बता रहा हूं उसके पीछे एक अहम मैसेज छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कुछ रिश्ते वो होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं और कुछ रिश्ते वो होते हैं कि जिसमें इनडायरेक्ट रिश्ता जाता है। अब सुनिए पैगंबर पे पहचानवाया क्यों नहीं गया? असल में हो ये रहा था कि अगर पैगंबर को मरकज़े तारुफ बना दिया जाता, तारुफ के लिए ये कह दिया जाता कि रसूलुल्लाह है, उनकी बेटी है और उनके नवासे हैं, तो पैगंबर का जो रिश्ता था वो अपनी बेटी से तो डायरेक्ट होता मगर नवासों से इनडायरेक्ट हो जाता। आप बेदार हो, खुदा की कसम मैं एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं भाई। अगर पैगंबर को मरकज़े तारुफ बनाया जाता, भाई होता कि नहीं होता? पैगंबर की बेटी है फातिमा, डायरेक्ट हो जाता कि भाई ये मेरी बेटी,
لیکن جب نواسے تک بات آتی تو رشتہ انڈائریکٹ جا رہا تھا کیونکہ بیچ میں بیٹی آ رہی. اگر مولا کائنات کو تعارف بنایا جاتا مرکز تعارف تو مولا کائنات سے تو دو لوگوں کا رشتہ تو بن جاتا کہ یہ میری بیوی ہے, میری زوجہ ہے اور یہ میرے بچے ہیں. مگر سسر سے رشتہ جو ہے پھر انڈائریکٹ ہو رہا تھا. خدا کے لیے نوجوان میری بات کو توجہ فرمائے. اگر مولا کائنات کو مرکز سے تعارف بنایا جاتا تو مولا کائنات تو یہ کہتے کہ یہ میری زوجہ اور یہ میرے بچے ہیں, لیکن پیغمبر سے رشتہ پھر انڈائریکٹ ہو رہا تھا. اگر امام حسن اور امام حسین کو مرکز سے تعارف بنایا جاتا تو یہاں پہ بھی یہی آتا. امام حسن اور امام حسین ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ یہ میرے بابا ہے اور یہ میری ماں ہے, لیکن ماں نے جدھر جب بات جاتی تو رشتہ انڈائریکٹ ہو جاتا. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل سامنے کی بات ہے. یہ ان سے رشتہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے اور ان سے رشتہ انڈائریکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اکیلی شہزادی فاطمہ کی بات تھی کہ جن سے رشتہ ڈائریکٹ ہو رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب تعارف کرایا گیا تو یہ کہا گیا فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. صلوات در محمد و آل محمد. تو اب سمجھنا ہے مرکز تعارف کیوں بنا. کبھی کبھی ہم لوگوں کے عالم طفلی میں سوچتے تھے جب تھوڑا بہت شعور آ چکا تھا کہ بھائی جب پیغمبر جیسی ذات چادر میں موجود ہے تو تعارف اور انٹروڈکشن کے لیے شہزادی کو ہی کیوں رکھا گیا؟ کہہ دینا چاہیے تھا کہ رسول اللہ ہے, آقا ہے اور ان کی بیٹی ہے اور ان کے داماد ہے اور ان کے نواسے. لیکن یہ جو اہم نقطہ ہے یہ سب سے بیچ میں کہ باقی سے جو رشتہ ہو رہا تھا وہ ڈائریکٹ ہو رہا تھا. شہزادی فاطمہ سے ڈائریکٹ ہو رہا تھا اور باقی جو لوگ تھے ان سے انڈائریکٹ ہو رہا تھا. اور جب یہ ہستیاں چادر کے اندر آ گئیں, جب یہ 5 تن اور یہ 5 وجود جب چادر کے اندر آئے تو ایک عجیب و غریب مرحلہ دیکھنے کو ملا. نور چھن کے بلندیوں تک جا رہا ہے, اس لیے کہ کوئی معمولی لوگ تو ہے نہیں چادر میں. اللہ کے بعد جو سب سے بڑے لوگ ہیں زمین پر چادر کے اندر تو وہ ہیں. تو نور نیچے سے کہا جا رہا تھا. ابھی تک لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ نور ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. بھائی ہے نا, ابھی تک لوگوں کا مشاہدہ یہ تھا کہ نور ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے. بھائی سورج کو ہی دیکھ لیجیے آپ, نور تو نور ہے نا, اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. پہلا موقع ایسا دیکھا جہاں نور نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, ہمارے لوگوں کی تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ آل محمد کا ذکر کرتے ہیں یا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ان کو نور کہتے ہیں. حدیثوں میں بھی آیا, لیکن مجبوری ہمارے لفظ کی ہے, لغت کی ہے, اردو کی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس آل محمد اور 12 ایمان یا کربلا والوں کے لیے اس سے علاوہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ نور سے اوپر کیا لے جائیں. اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم انہیں نور سے کہتے ہیں. ورنہ میں آپ کو ایک بات اور بتانے جا رہا ہوں اور آپ میری بات سے متفق ہو جائیں گے اور اس سے اتفاق رکھیں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. جب آل محمد اور اہل بیت اطہار شہزادی کو ذکر آتا ہم لوگ یہ کہتے ہیں نور کے بنے ہوئے, نور کے نورانی اشیاء. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے, ہم یہاں پر آ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن در حقیقت مرحلہ کچھ اور ہے. اب وہ سنیے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ بالکل کہا گیا. اچھا اب آپ لوگ دنیا میں جائزہ لے کے دیکھیے گا, یہ بالکل پریکٹیکل بات کہنے جا رہا ہوں. ہوتا کیا جب ہم لوگ اکیلے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ہے نا, تو جب شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو برے سے برا آدمی بھی پہنچ گیا نا آپ لوگ, برے سے برا آدمی بھی, لفظ پلٹ رہا ہوں, کالے سے کالا آدمی کہیں نہ کہیں اپنے بارے میں یہ خیال لے آتا ہے کہ اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے نا. اور بھائی سوچنا بھی چاہیے. اگر ہم اپنے بارے میں یہی سوچ لیں گے کہ بدصورت بنا گئے تو جی کیسے پائیں گے؟ صلوات بر محمد وعلی آپ حبش کی دنیا جو افریقہ کے لوگ ہیں کالے کالے, آپ ان کے پاس جائیے, وہاں تو الٹا میٹر ہے. وہاں جو جتنا کالا ہے وہ اتنا خوبصورت مانا جاتا
ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہماری اور آپ کی سوچوں کو رنگوں میں قید کر دیا. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آئینے کے سامنے, شیشے کے سامنے کوئی بھی انسان کھڑا ہو جائے, خراب سے خراب آدمی, بیکار سے بیکار آدمی بھی, اب وہ شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس کر رہا ہے کہ یہ ہم ہے, اللہ نے مجھے ایسا بنایا, ویسا بنایا, یہ دیا, وہ دیا, ساری چیزیں سوچ رہا ہے. یہ وہ لوگ, یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. ارے جملہ سنیے میرا. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے. میرا جملہ سنیے, یہ کالے سے کالا آدمی بھی شیشے کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے بہترین پیدا کیا گیا. تو جو مٹی سے پیدا کیے گئے, جب ان کا یہ حال ہے تو جو پورے کے پورے نور سے بنائے گئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ نور تو ہماری اپنی مجبوری ہے, کیونکہ نور سے بڑا لفظ ہے ہی نہیں. نور سے بڑا ہمارے پاس کوئی وجود میں ہے نہیں لفظ کہ جس کو ہم بتا دیں. ورنہ آل محمد کے لیے, اہل بیت کے لیے اور آئمہ کے لیے شاید, میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے, کوئی سنا نہیں, جو میں اپنی بات بتا رہا ہوں, نور سے بھی بڑا اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ ان کے وجود اور ان کی ذات کے لیے صادق آتا ہے. صلوات پڑھ کے محمد وعلی محمد. تو دیکھیے شہزادی فاطمہ بات تو دیکھیے آل محمد اور اہل بیت اطہار کے حق میں ہوتی رہے گی, لیکن جو خاص عنوان ہے وہ شہزادی فاطمہ ہے. تو اصل میں ہے یہ کہ ہم جیسے لوگ کیا سمجھ پائیں گے کہ بلندی فاطمہ کیا ہے, ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ کیا سمجھ پائیں گے کہ منزلت شہزادی فاطمہ کیا ہے. اصل میں جو آج عورت سماج کو عزت مل رہی ہے یہ صرف شہزادی کی دین ہے, یہ صرف شہزادی کا. ورنہ وہ دور بھی لوگوں نے تاریخوں میں پڑھا ہے اور تاریخ میں چمک رہا ہے وہ دور بھی, لیکن اچھائی سے نہیں چمک رہا. بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, آج جو کچھ بھی ہے آج وہ صرف شہزادی کی دین ہے. آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی اسلام نے عورت کو باندھ کے رکھا, عزت نہیں دی اور پردے میں رکھا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عنوان ہی شہزادی فاطمہ, اس لیے اگر میں اس بات کو یہاں پر نہیں کہوں گا تو پھر کہاں پر کہوں گا. یہ کہا جاتا عورتیں, آپ نے سماج میں دیکھا ہوگا نا, گھروں کے اندر کبھی کبھی یہ جملہ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے. کیا ٹکراتا ہے؟ عورتیں کبھی کبھی کہہ دیتی ہیں کہ اللہ نے ساری چیزیں عورتوں ہی کے ساتھ غلط کی. بھائی وہ جو کمپیئر کرتی ہیں مردوں سے تو ان کو ایسا لگتا ہے ہم لوگ گھاٹے میں, ان کو لگتا ہے بھیا ان کو آزادی ہے, یہ باہر گھوم رہے ہیں, یہ ایسا کر رہے ہیں, یہ ویسا کر رہے ہیں, عورت بیچاری چار دیواری میں. تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے, ان کے ایسا لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رکھا کیوں گیا. شہزادی کی اگر ذات نہ ہوتی تو شاید جو آج عورت کو مقام اور بلندی ملی ہے وہ شاید نہ مل پاتی. اب وجہ سنیے, ایک تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شوہر تجارت کے لیے باہر چلا گیا. شوہر تجارت کے لیے, اب عورت سے منسوب کرنا بات کو اور شہزادی تک لے جانا. ایک شوہر تجارت کے لیے باہر چلا گیا اور اپنی بیوی سے یہ کہہ کے گیا کہ جب تک میں لوٹ کے نہ آ جاؤں تمہارے پیر گھر سے باہر نہ جائیں. ٹھیک, اطاعت کرنے والی عورت تھی, کہنے کی ٹھیک ہے. اتفاق ایسا ہوا, اچھا اس دور میں نہ موبائل تھا نہ کوئی اتنا بہت زیادہ ترقی والا زمانہ تھا. لوٹ کے آنے میں وقت لگ گیا, بیچ میں اسی عورت کا باپ مر گیا. دیکھیے میں یہ مجبوری میں واقعہ سنا رہا ہوں, ورنہ واقعہ میں جلدی کوڈ نہیں کرتا ہوں, لیکن مجبوری میں سنا رہا ہوں کیونکہ ایک پیغام مجھے دینا آپ کو. بیچ میں لڑکی کا باپ مر گیا. اب شوہر تو ہے نہیں جو اجازت دے دے کہ نہیں بھائی چلی جاؤ. اب یہ اتنی اطاعت کرنے والی تھی کہ پیغمبر سے اس نے پوچھوایا, کہنے لگی پیغمبر سے پتہ کر کے آؤ کہ شوہر نے منع کیا تھا کہ جب تک ہم لوٹ کے نہ آ جائیں تب تک تم گھر سے باہر نہ نکلنا. شوہر کو آنے میں ٹائم لگے گا, باپ کی میت رکھی ہوئی ہے, جائیں یا نہ جائیں. آج کی اگر عورت ہوتی تو آپ بتائیے کیا کرتی؟ پوچھتی شوہر سے یا نہیں پوچھتی؟ وہ کہتی تعجب کی بات ہے, بعد میرا مر گیا ہے, یہاں اطاعت تھوڑی چلے گی, ہے بات کہ نہیں. آج کی عورت ہوتی تو نہ کرتی. اس نے کیا کیا, وہ کہنے کی جی نہیں, شوہر نے منع کیا, پیغمبر سے پوچھوائیں گے. ایک آدمی کو بھیجا, پیغمبر سے پوچھوایا. پیغمبر کا جملہ سن لیجئے خالی. پیغمبر کہنے لگے میں اگر چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چلی جاؤ. آپ بتائیے, اچھا رسول اللہ اگر کہہ دیں گے جا سکتی کہ نہیں؟ بالکل چلی جائے گی, کیونکہ اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے وہ لوگ.
پیغمبر کا جملہ سنیے کتنا عجیب و غریب. پیغمبر کہنے لگے چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تیرے شوہر نے منع کیا اس لیے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, کیا کریں؟ اب بتائیے, باپ کی میت رکھی رہی, باپ کا جنازہ بعد میں دفن کر دیا گیا, بیٹی باپ کی میت پر نہیں جا پائی, کیوں؟ شوہر نے منع کیا تھا. اب جملہ سنیے, تھوڑی دیر کے بعد جب باپ دفن کر دیا گیا, شوہر آیا, پیغمبر نے ایک جملہ کہا اور بڑا عجیب و غریب خوبصورت جملہ تھا. پیغمبر کہنے لگے جاؤ اس عورت کو جا کر خوشخبری دے دو کہ تم نے جو یہ اطاعت کی ہے شوہر کی, اس اطاعت کے بدلے میں اللہ نے تمہارے مرحوم باپ کے گناہ معاف کر دیے, تمہارے شوہر کے گناہ معاف کر دیے, خود تمہارے گناہ معاف کر دیے. اب آپ لوگ انصاف سے بتائیے, باپ کی میت دیکھ لینا زیادہ بہتر ہوا یا شوہر کی اطاعت کر لینا زیادہ بہتر ہوا؟ صلوات بر محمد وآلہ. یہ مرتبہ کہ دیکھیے شہزادی سے زیادہ دنیا میں کون ہوگا, لیکن یہ سبق جو ہمیں دیا ہے یہ صرف آل محمد نے دیا ہے. بس بالکل آخری بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی وہ کل کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے ہمارے ہاں تو کہنے پہ کیا جا رہا ہے, آدمی کی اپنی فکر ہے, ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, کسی کی نہ فکر پہ تالے لگے, جو جیسا مالک ہے اپنی فکر کا وہ ویسی باتیں کہہ رہا ہے. ہم لوگوں کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی عورت کو دبا کے رکھا گیا اور عورت کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی وہ ناانصافی ہوئی. اصل میں مرد کو, جملہ سنیے, ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ مرد کو اوپر کر دیا گیا یا عورت کی عزت کو گھٹا دیا گیا. ایک واقعہ سن لیجیے جو ایک عالم دین نے مثال دے کے مجھے سمجھایا تھا, اور دونوں کو آپ کے سامنے مثال سے روشن ہو جائے گا کہ عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے اسلام کے اندر. بالکل آخری بات ہے. دیکھیے مان لیجیے مثال کے طور پہ یہاں پر کسی شہر میں پردھان منتری آ رہا ہو یا کوئی راشٹرپتی آ رہا ہو, اور راشٹرپتی کے آنے کا پورا پلان بن جائے, یا پردھان منتری کا, بس تھوڑا سا جا کے سن لیجیے گا آخری بات ہے, ان لوگوں کے آنے کا پورا پلان بن جائے, پورا اہتمام ہو جائے, اچانک ایک دن پہلے کسی بھی حالات کی وجہ سے سیکیورٹی افسر ہوتا ہے نا ان لوگوں کا, بس جتنے بھی بڑے عہدے داران ہوتے ہیں ملک کے دیش کے, ان لوگوں کے سیکیورٹی افسر ہوتے ہیں بڑے بڑے, چاہے پردھان منتری ہو, چاہے راشٹرپتی ہو, پریسیڈنٹ ہو, کوئی بھی ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں اچانک, اب ماحول سمجھیے گا, اچانک جو ہے سیکیورٹی افسر نے منع کر دیا. وہ کہنے لگا سنیے صاحب, آپ ملک کے نمائندے ہیں, آپ کو فلاں شہر میں جانا تھا, لیکن میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر جائیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سیکیورٹی افسر نے منع کر دیا کہ آپ پردھان منتری ہیں, آپ راشٹرپتی ہیں, لیکن میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر جائیں. اب آپ لوگ انصاف سے بتائیے, کوئی آدمی ایسا ہے جو جا کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ یار یہ سیکیورٹی افسر زیادہ بڑا آدمی ہے یا پردھان منتری؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے یار عجیب بات ہے, ظاہر سی بات ہے پردھان منتری بڑا ہے. ہم نے کہا نہیں, یہاں پہ تو الٹا معاملہ دیکھا, یہاں ایک سیکیورٹی افسر کی اوقات کیا ہے بتائیے, پردھان منتری نے منع کر دیا, کہنے لگا میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر جائیں. اب آپ کیا بتائیں گے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ کہنے لگا جی نہیں, اس میں بڑا چھوٹا کا میٹر ہی نہیں, صاف صاف بات ہے پردھان منتری بڑا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سیکیورٹی افسر کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان کو تمہیں دیکھنا ہے کہ کہاں جانا ان کے حق میں بہتر ہے, کہاں جانا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. ارے آپ جاگنا چاہیے تھا اس مثال کے اوپر. یہ سیکیورٹی افسر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ پردھان منتری اور راشٹرپتی کو بتائے گا کہ کہاں جانا آپ کے لیے بہتر ہے, کہاں جانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. جہاں ان کے لیے بہتر ہوگا وہاں جانے کی اجازت دے گا, جہاں جانا بہتر نہیں ہوگا وہاں کی اجازت نہیں دے گا. اب سمجھ میں آیا, چونکہ مرد باہر رہتا ہے اور مرد کو باہر کے حالات کا جو جائزہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اسی لیے اللہ نے ان کو ذمہ دار بنا کے بھیجا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ حکومت کرنے کی پہچان نہیں, یہ ذمہ داری کی علامت ہے. مرد جہاں چاہے گا جانے دے گا, جہاں چاہے گا وہاں سے روک دے گا. صلوات پر محمد وآلہ محمد. تو اس لیے کہ باہر کے حالات مرد زیادہ بہتر سمجھتا ہے, کون عورت کے حق میں اچھا ہے, کون عورت کے حق میں اچھا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب وہ حاکم بنا دیا اور وہ تانا شاہ بنا دیا. نہیں, تانا شاہ نہیں, ذمہ داری کی پہچان ہے, یہ ذمہ داری کی پہچان ہے. اور شہزادی فاطمہ کی آپ پوری
زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ان سے بڑی مالک اور مختار دنیا میں کوئی عورت گزری نہیں نا، لیکن اطاعت کر کے دکھایا مولا کائنات کی، اور مولا کائنات میں بھی اسی طریقے سے آپ نے ہزاروں مرتبہ مجلسوں میں سنا ہوگا کہ مولا کائنات گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اس سے مطلب یہ کہ بات دونوں طرف سے۔ دیکھیے حضرات، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ آل محمد کے اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی فضائل پڑھتے چلے جائیں، جتنے بھی مناقب پڑھتے چلے جائیں، ہماری زندگیاں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی مگر ان کے فضائل کم نہیں ہو پائیں گے۔ آپ لوگوں کا کیا ہے، شہزادی فاطمہ کی جب بات آئی، اکثر آدمی اس طرح اثر دیتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ واقعے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو مشہور ہوتے ہیں، دوسرے بھائیوں میں بھی مشہور ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو ان کو پتا چل گیا کہ شہزادی فاطمہ نے جنت سے کپڑے منگوائے تھے، یہ ان کو پتا ہے۔ اب اعتراض تو ان کو کرنا ہی ہے، کہیں نہ کہیں سے نقص نکالنا۔ کہنے جی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کپڑے شہزادی نے منگا لیے، مطلب آپ کا کیا کہنے کا مطلب، شہزادی کی کیا قدرت میں یا ان کی طاقت میں کوئی کمی تھی؟ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ چاند رات میں کپڑے آئے۔ میاں آپ سوچنے والی بات ہے، رضوان جنت کون ہے پہلے یہ بتاؤ؟ کہ بھائی وہ تو جنت میں پہرا دے رہا ہے، وہ دروگا کہا جاتا ہے وہاں کا، اور کپڑے اور نوکر غلام بن کے درزی بن کے کس سے دروازے پر آ رہا ہے؟ شہزادی فاطمہ کے دروازے پر آ رہا ہے۔ ہم نے رضوان سے کہا ہم نے یہ کیا بات ہے، اتنے بڑے منصب پر اوپر بیٹھے ہوئے ہو وہاں، اور یہاں کے آ کے اپنے کو نوکر بتا رہے ہو، درزی بتا رہے ہو؟ اچھا تمہاری اگر شان کم ہو جائے، گھر جائے تب؟ وہ کہنا اصل میں آپ سمجھے ہی نہیں، اس در پہ نوکر بننے کے بعد شان گھٹتی نہیں ہے۔ اس در پہ نوکر بننے کے بعد، غلام بننے کے بعد شان گھٹتی نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد تو شان بڑھتی چلی جاتی۔ مرحوم اشواق صاحب قبلہ ان کے اللہ درجات بلند کرے، یہ ان کا جملہ ہے جو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، رضوان جنت تجھ کو کیا ہو گیا؟ اشواق صاحب قبلہ اطہر صاحب کے بھائی وہ کہنے لگے رضوان جنت تجھ کو کیا ہو گیا کہ تم وہاں کا درزی اتنے بڑے منصب پر، اتنی بڑی پوزیشن اور پاور پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد درزی بن گیا، وہاں دروگا ہے جنت کا، پہرے دار ہے، اور یہاں آ کے اپنے منصب کو گھٹا لیا، تیری شان گھٹ رہی ہے؟ بولے نہیں، شان گھٹ نہیں رہی، شان میری بڑھ رہی۔ اب ان کا جملہ سنیے کیا ہے، وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، جنت سے کپڑے لے کر آ گئے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ حسین کی ماں نے جنت سے کپڑے کیسے منگوا لیے، ہمارے حلق سے نہیں اترتی۔ وہ کہہ رہے میاں اتنا یاد رکھنا، یہ دنیا کے مسلمانوں کا وعدہ نہیں ہے، حسین کی ماں کا وعدہ ہے۔ حسین کی ماں نے وعدہ کیا کہ کپڑے آئیں گے، ہے نا؟ حسن اور حسین کی ماں وعدہ کر رہی کہ جاؤ میرے لال آرام سے لیٹو، کپڑے درزی کیا گئے ہیں۔ تو بھائی شہزادے پھر صدیقہ، بھائی ان کی زبان میں اطہر سے نکلا ہوا جملہ، قدرت اس کی لاج نہ رکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے یہ تو آقا اور مالک لوگ ہیں، چونکہ ان کے شوہر نے، جملہ سنیے بس آخری جملہ ہے، شہزادی فاطمہ کے شوہر نے شب ہجرت بستر پہ لیٹ کے اور سو کے اپنی مرضی کا سودا کر لیا۔ اب یہ تو ان لوگوں کے اختیار میں ہے، بچوں کے، وہ چاہے تو کپڑے منگوا کے پہنے، چاہے تو وہاں جا کر پہنے۔ بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں نا یہ تو ان کے اختیار میں، یہ چاہے تو منگوا کے پہن لے اور یہ چاہے تو وہاں پہنے۔ بھائی یہ تو آقا لوگ ہیں، مالک لوگ ہیں، غلام ابن غلام تو ہم لوگ ہیں ان کی، ان کے غلاموں کی جوتیوں کی گرد بھی مل جائے تو ہمارے سر کا تاج بن جائے۔ یہ ہے آل محمد۔ کیا دنیا سمجھ پائے گی شہزادی فاطمہ کی منزلت اور ان کا معیار؟ بس ماتم دارو، باقی جو باتیں رہ گئی شہزادی فاطمہ کے حوالے سے انشاءاللہ کل آخری مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں گا۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، خاص کر مسلمان، میں کبھی کبھی اکثر سوچتا ہوں اور کچھ علماء نے یہ بات کہی بھی ہے کہ اگر
مسلمانوں نے اس وقت میں اپنے ظلم پہ دھیان دے لیا ہوتا تو شاید آج یہ برے دن نہ دیکھنے پڑ رہے ہوتے. ارے جب تم محمد اور آل محمد کے نہیں ہو پائے. دیکھیے اہل بیت کو دو چیزیں ملی, ایک فضائل اور ایک مصائب. اہل بیت کو جو فضائل ملے وہ اللہ نے دیے, لیکن جو مصائب ملے ہیں وہ انہی لوگوں نے دیے. فضائل تو اللہ نے دے کے بھیجا ہے, مگر مصائب اور مصیبتیں یہ انہی مسلمانوں کی دین ہے. عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ جس سے بابا کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی کی بیٹی کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو. مسلمانوں اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے محرم میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں, آپ لوگ محرم میں بھی گریا کرتے ہیں, لیکن محرم کی مجالس میں جب آپ روتے ہیں اور ایام فاطمیہ میں جب آپ روتے ہیں تو اس کا فرق آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بس میں یہیں سے مسائل شروع کر رہا ہوں. اس کا فرق پتہ ہے, ایک فرق ہے, جب آپ محرم میں الگ دیگر مجالس میں جب آپ گریا کرتے ہیں تو حسین کی ماں فاطمہ خود رومال لے کے آپ کے پاس آتی ہے, لیکن جب ایام فاطمیہ میں آپ گریا کر رہے ہیں تو وہ پردے والا امام آپ کے سامنے آ رہا ہے. اللہ اکبر. ماتمداروں رونے کے لیے بس یہ مثال بہت ہے جو میں مثال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیجئے, بس آپ یہ میری مثال سن لیجئے, انشاءاللہ تصور میں آپ خود وہاں تک چلے جائیں گی اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. آپ نے معاشرے میں دیکھا کہ کہیں پہ باپ مر جائے, کہیں بھی آپ کسی بھی برادری, کسی بھی فرقہ, کسی بھی مذہب میں چلے جائیے, ہندو بھائیوں میں چلے جائیے, مسلمانوں میں چلے جائیے, سکھوں میں چلے جائیے, سرداروں میں چلے جائیے, کہیں بھی چلے جائیے, آپ نے دیکھا کہ جب باپ مر جاتا ہے بس آپ تصور میں چلے جائیے گا, آپ نے دیکھا نا باپ کی میت رکھی ہوتی, اور کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے, سب لوگ تو رو رہے ہیں لیکن بچہ نہیں رو رہا ہے. بھائی بچہ نہیں رو رہا ہے, بیٹی نہیں رو رہی, تو لوگ جا کر کہتے ہیں اور سماج اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ باپ کی میت کے سامنے اس بچے کو رلاؤ اور پوری کوشش کرو کہ یہ بچہ روئے. شاید آپ وہاں تک چلے جائیں اس تصور سے, پوری کوشش کرو کہ یہ بیٹی روئے, یہ بیٹا روئے, یہ بچہ روئے ماں کے باپ کے جنازے میں. کیا اس لیے کہ دل میں کوئی کلک نہ رہ جائے کہ باپ کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا, اب بھی آپ شاید نہیں پہنچے. ارے عجیب و غریب بات ہے مسلمانوں, ارے جو حق ہندوؤں نے اپنی بیٹی کو دیا مسلمانوں نے فاطمہ سے چھین لیا. اللہ اکبر. جو حق ہندو بھائیوں نے اپنی بیٹی کو بھی دے دیا لیکن یہ حق مسلمانوں نے فاطمہ سے چھین لیا. یا علی, ارے فاطمہ جب روتی ہے تو میرے آرام میں خلل پڑتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پروردگار آپ کی آواز سے رحمت نازل کرے. بس آخری مثال, اور انشاءاللہ شہادت میں کل کروں گا, آخری مثال سن لیجیے. آپ نے دیکھا کہ جب کسی کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے نا تو جنازے میں کیسے ضرور چھوڑ دیا آپ نے. بھائی جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہے نا, آپ ان سے جا کر پوچھیے, جوان سے جا کے پوچھیے کہ بھائی تمہیں اپنی ماں کا جنازہ یاد ہے, تو وہ ایک ہی جملہ کہے گا کہ بھائی مجھے اپنی ماں کا جنازہ بھی یاد ہے. اور بیٹا کبھی دو چیزیں نہیں بھولتا, ایک اس کا چہرہ نہیں بھولتا ہے کہ جس نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی ہو, دوسرا اس کا چہرہ نہیں بھولتا جو میری ماں کے جنازے میں شریک ہوا ہو, اب بھی آپ نہیں پہنچے. دو لوگوں کے چہرے نہیں بھولتا, ایک جس نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہو, ایک جو میری ماں کے جنازے میں آیا. ارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کی بھی ماں دنیا میں نہیں ہے, آپ ان سے جا کے پوچھیے کہ بھائی تم کو یاد ہے تمہاری ماں کے جنازے میں کون کون آیا تھا, وہ نام لے کے بتا دیں گے, ہاں بھائی فلاں فلاں آدمی آیا تھا, فلاں فلاں آدمی آیا تھا. شاید آپ نہیں سن گے تو جملہ سنیے. آپ کو پتا جب آپ یہاں پر گریا کر رہے ہیں تو آپ اکیلے ماتم نہیں کر رہے ہیں. ارے وقت کا امام آیا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اے میرے چاہنے والوں, تم بھی میری ماں پہ رو رہے ہو, تم بھی میری ماں پہ گریا کر رہے ہو.